بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان، اور جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت وفاق میں اور صوبوں میں حکومتیں بننے جا رہی ہیں۔ وفاق میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ پر اتفاق ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اتحاد ہے اس کے پاس اکثریت موجود ہے۔ پنجاب میں بھی حکومت بننے جا رہی ہے۔ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ کل صبح 10 بجے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، حلف اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد جو تمام روٹین کے انتخابات ہوتے ہیں، اسپیکر کا انتخاب آپ کہہ لیں، اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب، حکومتیں بن جائیں گی۔ لیکن حکومتیں تو قائم ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت بھی ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق پاکستان پر کل قرض جو ہے 131 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم روپوں میں بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 31 دسمبر 2023 یعنی کہ 2024 جب شروع ہو رہا تھا اس وقت جو اعداد و شمار جاری کیے تھے 65,190 ارب روپے کے کل قرض جو تھے ہمارے اوپر تھے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں پچھلے برس کے ساتھ، یعنی کہ جب 2023 شروع ہوا تھا اور 2022 31 دسمبر کا سورج غروب ہوا تھا، تو اس وقت یہ قرض 51,058 ارب روپے تھا۔ یعنی کہ آپ اس میں جمع تفریق کر لیجئے، ایک برس میں 14,000 ارب روپے سے زائد کا جو اضافہ ہے یہ اس میں ہوا، اور اس اضافے کو ہم جب پرسنٹیج میں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی 27.7% اضافہ بنتا ہے۔ اگر ہم اس موجودہ سال پر چلے جائیں، مالی سال پر چلے جائیں، تو جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اس مالی سال میں پاکستان نے 24.5 ارب ڈالر 24.5 بلین ڈالرز جو تھے وہ ادا کرنے تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو حال ہی میں ایک بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کافی ساری رقم پاکستان جو ہے واپس کر چکا ہے، اور اس میں ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو کہ رول اوور کی گئی ہے۔ کوئی 18 ارب ڈالر واپس کرنے تھے، کوئی آدھے کے قریب ہم واپس کر چکے، باقی جو تھے ہم نہیں کر سکے، ہم نے رول اوور وغیرہ کروا لیے۔ اس وقت بھی تقریباً 10 ارب ڈالر ہمیں 30 جون تک ادا کرنے ہیں۔ ان میں سے سرکار کے جو ذرائع ہیں، جو ماہرین معیشت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی 5 ارب ڈالر کے لگ بھگ اس کو رول اوور کرانے میں، شیڈول کروانے میں، ری شیڈول کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن 5 ارب ڈالر جو ہے جون تک ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جب حکومت بنے گی تو اس کے بعد فوری طور پر اپریل میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو آپ نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں، جو قرض لیے ہوئے ہیں، ان میں سے 1 ارب ڈالر آپ کو فوری طور پر واپس کرنا پڑے گا۔ 5 سے 6 ارب ڈالر کی ایسی ادائیگی ہے جس سے کوئی فرار کا راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ آپ کو فوری طور پر کرنا پڑے گا۔ اب اس میں آپ دوبارہ IMF کی ڈیل میں جاتے ہیں، نہیں جاتے، اور اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے جو اتنی بڑی رقم واپس کرنی ہے، چاہے ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ ری شیڈول کرواتے چلے جا رہے ہیں، آپ اس کی ادائیگی کر سکیں۔ لیکن اگر آپ IMF کی ڈیل میں جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا چاہتے ہیں، پاکستانیوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں جو بند سربراہ ہیں، عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے نمائندے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر جو ہے اگلے چیئرمین نامزد کیے گئے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک خط لکھنے جا رہے ہیں IMF کو، جس میں وہ پاکستان میں انتخابی دھاندلیوں کا ایشو اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن ممالک میں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں پر یہ ادارے جو ہیں وہ قرض نہیں دیتے۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، قرض بھی واپس کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی 8 ارب ڈالر کے لگ بھگ زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، ہم یہ واپس کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے امپورٹس جو کی ہوئی ہیں ان کی پیمنٹس کہاں سے کرنی ہے، اور اگر ہم ان کی پیمنٹس کرتے ہیں، کچھ قرض واپس کرتے ہیں تو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں بچتے۔ اگر ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں بچتے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے اور ڈالر کا ریٹ اور اوپر چلا جائے گا۔ ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا تو تمام چیزیں جو ہم خریدتے ہیں وہ ہمارے لیے مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ اس وقت ہم چیخیں مار رہے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آئے، گیس کے بل اس سے بھی زیادہ آئے، آگے پھر بجلی کے بل بڑھنے شروع ہو جائیں گے، تو ہم کس طرح آگے چلیں گے؟ بڑے مسائل ہیں حکومت کے لیے، حکومت کیسے چلے گی اور حل کیا نکالے گی؟
پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی, مسلم لیگ نون پر ذمہ داری ہے, کس طرح چیزوں کو ڈیل کریں گے, اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس موجود ہوں گے جو معیشت پر نظر رکھتے ہیں, کاروبار پر نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے انجمن تاجران پاکستان کی سپریم کونسل کے چیئرمین نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی اشرف مہتاب صاحب یہاں پر موجود ہیں. اکنامک رپورٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا حوالہ, نئی بات کے چیف رپورٹر. اشرف آپ کا بھی شکریہ. ماہر معاشیات پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے. اس وقت نعیم میر صاحب, آپ کی بڑی نظر, آپ نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ بھی کیا, اور اس کو سپورٹ کرنے کے بعد اس وقت جو صورتحال بنی ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر آ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے پاس چیلنجز بڑے ہیں. بجلی کے بل دیکھ لیں, گیس کے بل دیکھ لیں, مہنگائی کی شرح دیکھ لیں, ڈالر نیچے آ رہا تھا وہ وہاں پر رک گیا, یعنی کہ روپے کی قیمت کو آپ دیکھ لیں, جو بھی دیکھ لیں, مہنگائی آپ کی وہیں پر کھڑی ہے. یہ کس طرح کی صورتحال ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا ہے اس اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے. گزارش یوں ہے کہ اب عوام نے تو مینڈیٹ دے دیا ہے, صحیح, اور تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ اب حکمران بھی بننے جا رہے ہیں آئندہ 5 سال کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک تو ضرور کیا ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی پلان کے آ رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فوری ضرورت ہے جو معیشت کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے, وہ تو IMF کا بیل آؤٹ پیکیج ہے. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ جو ہی یہ حکومت چارج سنبھالے گی مرکز میں, تو سب سے پہلے تو یہ IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ جو فوری پاکستان کو جو ڈیفالٹ سے اگر بچانا ہے تو ان کو بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑے گا. دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کاروباری فضا ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا, اور کاروباری فضا کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر ایک جنرل ایمنسٹی جو ہے وہ دینا ہوگی. اب جب ہم کوئی جنرل ایمنسٹی دینے کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ IMF کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جی آپ جو ہیں جی وہ اپنا پھر وہی جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں جی کہ چوری کا مال, جو ٹیکس نہیں دیتے, جو اپنا ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں ہے, تو ان کو آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنا موقع دے دیتے ہیں, ان کو ریلیف دے دیتے ہیں, اور دوبارہ جب ان کو بار بار ایمنسٹیز دیتے ہیں تو اس کے کو خاطر خواہ نتائج بھی نہیں نکلتے. تو میری اس میں گزارش ہوا ہے, میں نے ایک اہم فورم پہ یہ بات کہی تھی کہ اس دفعہ جو آپ نے ایمنسٹی دینی ہے نا, اس میں آپ نے پولیٹیشنز کو بھی دینی ہے, بیوروکریسی کو بھی دینی ہے, اس میں آپ نے تمام اداروں کو بھی دینی ہے, چاہے ججز ہوں, جوڈیشری ہو. جہاں کہیں کسی کے پاس کوئی بھی پیسہ ہے نا جی, وہ حرام کا ہے یا حلال کا, قطع نظر اس سے. اچھا, آپ ایک دفعہ پاکستان کے پیسے کو پاکستان میں آنے دیں. دیکھیں جی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارا یہ ہے, اور میرا نقطہ نظر ہمیشہ یہی رہا ہے آپ کے پروگراموں میں بھی, اور میں ہمیشہ جب کبھی عوامی فورمز پر بھی ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل واحد یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو عام معافی دینی پڑے گی. اگر آپ عام معافی نہیں دیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا, اور خاص طور پہ پراپرٹی کے میدان میں, اس سیکٹر اور سیگمنٹ میں, اس میں تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو انفلوز ہیں باہر کے بھی وہ نہیں آ رہے جتنے آنے چاہیے, کیونکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا پہلا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پلاٹ کی خریداری میں یا مکان کی خریداری میں ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک کمرہ تھا کسی مارکیٹ میں, میں نے ابھی پچھلے دنوں فروخت کیا, وہ 18 لاکھ روپے کا میں نے وہ کمرہ فروخت کیا, اور جب وہ شخص اپنے نام ٹرانسفر کروانے گیا تو تمام ٹیکسز ڈال کے اس کو 13 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ادائیگی کرنا پڑ رہی تھی اداروں کو, سرکاری اداروں کو. اس نے مجھے کہا جی کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, میں اپنے نام نہیں کراتا, آپ یہ 18 لاکھ روپیہ پکڑیں اور یہ اپنے نام ہی رکھیں. یعنی پراپرٹی کا جو لین دین ہے وہ اس وقت اتنا بری طرح سٹک ہوا ہے بھاری بھرکم ٹیکسز کی وجہ سے اور ایمنسٹی نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس کام کو جب یہ چلائیں گے, کوئی اسکیم لائیں گے, اس طرح کا پلان لے کر آئیں گے, تبھی معیشت کا پہیہ چلے گا.
ادروائز جو ہے مجھے تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اچھا، اس میں دوسری صورتحال جو نعیم میر صاحب بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا، انتخابی دھاندلیاں ہوئی ہیں، اور انتخابی دھاندلیوں میں آئی ایم ایف جو ہے ایسے ملکوں کو قرض نہیں دیتا، اور ادارے ایسے ملکوں کو قرض نہیں دیتے جہاں پر جمہوریت نہ ہو. تو یہ کتنا اہم، آپ کہہ رہے ہیں کہ واحد رستہ یہ ہے کہ بیل آؤٹ پیکیج کی طرف چلے جائیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی غیر اہم سی بات ہے جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے کیا. اب بانی چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ نام لے لیں یار سیدھا سیدھا، اس کے بیچارے کے ہمیں بانی چیئرمین جو مرضی کریں. یہ بھی ایک رنگ بازی کی ہوئی ہے ہم نے شروع میڈیا پہ، پتہ نہیں کیوں بیکار. وہ بانی چیئرمین عمران خان کی بات کر لیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایویں اس نے ایک پھوکا فائر یا ہوائی فائرنگ کی ہے. جمہوریت تو آ گئی ہے، الیکشن ہو گیا ہے، لوگوں نے ووٹ ڈال دی ہیں. اگر آپ کو کسی رزلٹ پر اعتراض ہے تو آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ فورم پہ جائیں، آپ الیکشن کمیشن کو لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ ٹریبونلز میں جا سکتے ہیں، آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں. تو جائیں، ایک ڈیو پروسیس ہے. لیکن اب آپ کو اگر حکومت نہیں ملی یا آپ کو اکثریت نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. حالانکہ آپ کو ایک صوبے میں آپ کو اکثریت ملی بھی ہے. اگر آپ کو تمام سیٹیں آپ جیت جاتے تو پھر الیکشن فری اینڈ فیئر تھا شاید آپ کی نظر میں. تو میرا خیال ہے آئی ایم ایف بھی جو ہے نا وہ اتنا سیریس نہیں لیتا اس طرح کے خطوط کو. اور آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ اس نے ہمیں چلانا ہے. آئی ایم ایف کا بھی سٹیک ہے یہاں پہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمیں آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا تو پھر آئی ایم ایف اپنے بقایا پیسے کہاں سے لے گا جو ہم نے اس کے دینے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی دینے پڑیں گے ہمیں پیسے. بڑی جھٹکی سی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو اسے پینے کی تو لڑیں گے کو نہیں دینے تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو دینے پڑیں گے اس کو، آئی ایم ایف کو. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ ایک جنرل ایمنسٹی آنی چاہیے، آئی ایم ایف کے پاس ہمیں فوراً جانا چاہیے. اور پھر تیسری اہم ترین چیز ہے کہ ہمیں خارجہ پالیسی کو بہت تیز تر کرنا پڑے گا، اور ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سے بلاک اور کون سی جگہ پہ جا کے ہم نے اپنی پوزیشن لینی ہے، اور وہاں سے ہم نے کیا کیا زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ مفادات کو سمیٹ. سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں. سرمایہ کاری جی باہر کی نہ لیں، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے. سرمایہ کاری نہ لیں، باہر سے نہ منگوائیں، اپنے کو باہر نہ جانے دیں. پہلا کام یہ کریں. اور یار باہر والے پاگل ہیں جو آئیں گے آپ کے پاس. نہیں، اور باہر والے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ایگریکلچر میں، آپ کے پاس مائننگ میں، آپ بہت سارے شعبے ایسے ہیں. دیکھیں نہیں، اپنے لوگوں کا پیسہ روکیں جو باہر جا رہا ہے. میرا یہ سب سے پہلا آپ کا جو ہے وہ مقصد یہ ہونا چاہیے. وہ بھی ہونا چاہیے، باہر سے بھی آنا چاہیے. نہیں، یہ آپ خواب و خیال کی دنیا، آئیڈیلزم اور یار پریکٹیکلزم کی بات کریں. یار آپ کی کوئی بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس بڑی چیزیں ہیں جس کے بغیر دنیا رہ نہیں سکتی. لوگ آ جائیں گے، پیسہ لگائیں گے، کام کریں گے، بڑے اچھے حالات ہیں، بڑا یہاں پر کاروباری فضا ہے. کیا ہے آپ یار یہ نہ کریں نا. آپ اپنی ہماری بوتھی ہمارے ہمسایوں سے بہتر ہے. ہمارے پاس لیکن آپ کا ہمسایہ کدھر ہے؟ اس کا مطلب ہے سرمایہ کاری کی بوتھیوں کی ضرورت نہیں ہے. بڑے ہینڈسم ہیں، بڑے یہ چھوڑ دیں یہ باتیں. کون سی آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ آپ اپنے کرتوت بتائیں. آپ اپنے آپ کے پلے کیا آ سکتی ہے؟ اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے تو ہمارے ملک میں سر دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خود کوئی کام نہ کرنا پڑے. بھائی پہلے کر رہے ہیں اپنا جو لیکیجز ہیں، آپ کا اپنا پیسہ جو جا رہا ہے باہر، آپ کے اپنے لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے. آپ یہ کہتے یار یہی بات ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے چوروں کو چھوڑ دو، ہمارے ڈاکوؤں کو چھوڑ دو، وہ جنہوں نے یہاں پہ بس کر دے کہنا یہ چور ڈاکو. خدا کے واسطے یہ بیانیہ پاکستان کو لے ڈوبا ہے. چور ڈاکو کیا آپ نے دیا ہے اس بیانیہ نے پاکستان کو؟ ایمنسٹی کس چیز کی مانگتے ہیں پھر آپ؟ ایمنسٹی اس چیز کی مانگتے ہیں. ایمنسٹی کون لیتا ہے؟ دو غلطیاں چور لیتا ہے نا، ڈاکو لیتا ہے نا، چور لیتا ہے نا، بے ایمان لیتا ہے نا. کون لیتا ہے سر؟ ایمنسٹی کون لیتا ہے؟ ایمنسٹی کون لیتا ہے؟ مجرم لیتا ہے نا، میں بتاتا ہوں جس نے جرم کیا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کون لیتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے اس سسٹم نے بلیک منی کو پیدا کیا ہے. پہلے مانے کہ آپ کے سسٹم کی کمزوری تھی. اچھا، آپ کے سسٹم نے جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے پاکستان کو دوچار کیا. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ سب کو موقع دیں کہ وہ سارے 6-7 کتنی ایمنسٹی سکیمز آئی ہیں اب تک؟ جتنی بھی ایمنسٹی سکیم آئی سارے کے سارے میں دیا نا موقع؟ نہیں دیا نا. لوگوں نے پیسہ ہی نہیں. کہاں کس نے شوق کیا؟ لگی ہوتی ہے کہ جی پارلیمنٹیرینز، سیاستدان، عوامی عہدوں پہ رہنے والے، ججز، عسکری اداروں کے لوگ، یہ سارے لوگ اور بیوکریسی یہ ایمنسٹی نہیں لے سکتے. اور بھائی حرام کا پیسہ سارا ہوتا ہے ان کے پاس ہے.
اور دیکھیں میری بات سنیں اور وہ آپ کی ایمنیسٹی چلے گی کہاں سے؟ اچھا یار اب بات سیدھی کریں تو صحیح. اور جن لوگوں کا سارا ہوتا ہے بیچاروں کا 2 نمبر پیسہ, ان کو تو آپ پہلے نکال دیتے ہیں کہ تسی لے ہی نہیں سکتے, وہ بیچارے باقی رہ جاتے ہیں میرے جیسے بیچارے غریب مسکین, اور تھوڑے پیسے کرا لیں, چلو جی یہ کرا لو اینج کرا لو, سانوں کو پڑھنا لے جنہوں جو بیچارے ویسے ڈرپوک اور بزدل وہ رہ جاتے ہیں. لوگ لیتے ہیں, دیکھیں فرح گوگی نے منسٹری اسکیم لی, علیمہ خان نے لی, بڑے لوگ لیتے بھائی ہیں. وہ تو لیتے ہیں بڑے لوگ. ایک پرسنلائزڈ ایمنیسٹی تھی نا, دیکھیں نا وہ تو لے لی. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے جہاں دیکھیں حرام کی کمائیاں ہیں ان کو ایک دفعہ حلال کریں اور کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ ان سے حساب لے گا. اور آپ تو 75 سالوں میں کسی سے حساب لے ہی نہیں سکے, اور اس بات کو تو مانے آپ کا حساب کا نظام 75 سالوں میں کسی ایک بندے سے حساب نہیں لے سکا, اور آپ نے اس حساب کتاب کے چکر میں پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا یار, پوری قوم کا ستیہ کر دیا. اچھا آپ کا مطلب ہے آپ کا اتنا آپ اپنا ویژن دیکھیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 75 سال بھی جو ہے وہ اسی حساب کتاب کے چکر میں پڑے رہے اور غریب آدمی جو ہے اس کا بالکل ستیہ ناش ہو. نہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں جی اس دفعہ چوروں کو بلائیں, ڈاکوؤں کو بلائیں, ان کے سر پہ یار یہ خدا کے واسطے چور بند کر دیں, حرام کا مال ہے, یار ڈاکو بند کر دیں یار, اور خدا کے واسطے یہ بند کر دیں یار. بات کون ہے وہ لوگ, اور یار خدا کے لیے نہ کریں ایسے یار. میں نے تو کہا ہے آپ کو, کون ہے وہ لوگ, میں نے آپ کو بتایا جن کو آپ ایمنیسٹی نہیں دیتے ہیں, چوری کی ہوئی ہے جن کو آج تک آپ نے ایمنیسٹی نہیں دی وہ ہیں چور, ان کو دے دیں ایک دفعہ, کیا ہوگا؟ دیکھیں یار اس کے بعد ایک اصول اور قانون بنا لیں کہ اس دن کے بعد اب جو کوئی چوری کرے گا ہر بے نامی کو نام دے دیں, ہر بے نامی پیسے کو نام ایک دفعہ دے دیں, پاکستان کا پیسہ آنے دیں, پاکستان کو چلنے دیں, کوئی چوائس نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں آگے ہیں, میں انہیں ویلکم کہتا ہوں ڈاکٹر قیس صاحب کو, یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے, اب کوئی ایک چوائس مجھے بتا دیں. یہ بتا دیں چوائس اس وقت کہاں کھڑے ہیں, کیا چوائس ہے سر؟ دیکھیں اس وقت جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے, معیشت ہے, اس کو تقریباً کوئی 11-12 چیلنجز کا سامنا ہے جس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. یہ ایمنیسٹی چور یہ اس کو چھوڑ دیں, اس کو بیک پہ لے جائیں ذرا تھوڑا سا. نمبر 1 پہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہمارے چیلنج ہے وہ مہنگائی, بے روزگاری. اس کے بعد ہے بے روزگاری. پاکستان میں جو سرکاری داد و شمار ہے اس کے مطابق 40% لوگ اس وقت ملک کے بے روزگار ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ شہباز شریف کی کرے گا سن لینا, میں اس طرف ہی جا رہا ہوں, پہلے ان کو ایڈریس بتا تو دوں, پھر اس کا حل بھی بتا دیں گے. ٹھیک ہے, وہ 40% سب کو پتہ ہے نہیں پتا نا. 40% جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو باہر جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک سال کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی صورت میں اور نوکری کی صورت میں لوگ باہر جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس بے روزگاری کے پاس آئیں تو پھر آپ کے پاس GDP گروتھ کا مسئلہ ہے. آپ کی جو GDP رواں سال میں 2.5% تک اللہ کرے یہ ہو جائے, اس کو سسٹین کرنا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. اس کو اگلے 5 سال میں آپ 6% پہ لے کے جانا چاہیے آپ کو. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کی صنعتی گروتھ کو روکے ہوئے ہے وہ آپ کی مہنگی بجلی, مہنگی گیس اور جو شرح سود ہے وہ بہت زیادہ ہے. 22% پہ آپ قرضہ دے رہے ہیں, قائمہ ریٹ ڈال لیں سارا تو 25% سے زیادہ چلا جاتا ہے. پھر یہ بتائیں کہ کون سا بندہ اس کو قرضہ لے گا, پھر پی بیک کیسے کرے گا, تو صنعتیں تو اسٹک آف رہے گی. پھر اس کے بعد آپ کی درآمدات کا مسئلہ ہے. آپ کی اس نواں مالی سال کے اندر جو درآمدات ہے وہ 65 ارب سے زیادہ نہیں جانی چاہیے, جبکہ آپ کی جو برآمدات ہے وہ اس وقت جو کھڑی ہیں 19-20 کے اوپر 19-20 ارب اس وقت تک, ان کو اگلے 3-4 مہینے جو رہ گئے ہیں ان کے اندر آپ نے اس کو ڈبل سے زیادہ کرنا ہے. اس کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو 32-33 ارب تک تو کم از کم اس سال رواں سال جانی چاہیے, اور اگلے 5 سال میں آپ کی یہ جو ہے نا یہ کم از کم 40 ارب سے کراس کرنی چاہیے اس کو. تو یہ کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں کہ ہر سال 2-2.5 ارب ڈالر آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو درآمدات کو کم کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو کہتے ہیں نا قرضے ہمارے پاس, آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ ہمارے پاس جو پڑے ہوئے ہیں ہمارے ساسے یا جو ہمارے فارن ریزرو ہیں وہ 8-9 ارب کے ہیں, لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں. 3 ارب اس میں سعودی عرب کا ہے, کوئی 3 ارب چائنا کا ہے, 2 ارب ہم نے UAE سے لیا ہوا ہے. تو وہ تو لے دے کے پیسے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دیکھا جائے. ان کو اسی طرح سٹیبل کر سکتے ہیں کہ آپ تجارتی سارے کو کم کریں, کروڑ سارا پلس میں زیادہ جائے, اور وہ آپ کا جو ہے نا زر مبادلہ وہ بچنا شروع ہو جائے. پھر ترسیلات زر کی طرف آپ کو جانا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کی تعداد جتنی ہے اس میں اس حساب سے وہ پیسے نہیں بھیج رہے جیسے انہوں نے بات کی تھی. ہمیں جو 27 ارب ڈالر ملے ہیں پچھلے سال وہ کچھ بھی نہیں ہے.
ہمیں کم از کم اس سال $35 ارب پہ اس کو لے کے جانا ہوگا. پھر جب $35 ارب پہ ہم ان کو لے جائیں گے, پھر ہم تجارتی سارے کو کم کریں گے, تو پھر جا کے آپ خواب تو سارے اچھے ہیں نا, نہیں خواب نہیں ہے, خواب نہیں ہے یہ اب کیسے کی بات کریں, میں بتا رہا ہوں کیسے کرنا کی ہے, ان کو ایونیوز دے نا, آپ صرف اس کو یہ نہ کریں کہ آپ پراپرٹی میں لے جائیں, اس کا کب ہو جائے. میں بنیادی بات ہوں, شیواجی چیف منسٹر پرائم منسٹر بن رہے ہیں, پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے اچھے خاصے تقریباً کم از کم کوئی $5 سے $6 ارب تو دینا ہی دینا ہے نا, آپ رول اوور کروا دیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ماسٹر ہے نا, وہ ترلے کے ماسٹر ہیں. پچھلی دفعہ لوگ کہہ رہے تھے ان کو $1.5 ارب نہیں ملے گا. بھائی بات تو سن لے نا, بعض لوگ اڑ جاتے ہیں نا کہ جی جیسے عمران خان صاحب آپ نے بھی مثال دی, انہوں نے کہا جی اسی تو جانا ہی نہیں, مر جائیں گے, گولی مار لیں گے. خرابی کا آغاز ہو گیا پاکستان ہوا نا, ایک بے اعتباری پیدا کی اور اس کے بعد ترلے کیے, جو بھی کیا, پھر وہ چلے گئے. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے آتے ہی گئے مختلف ممالک سے, دوست ممالک سے پریشر بھی بلڈ اپ کیا, اعتماد بھی بحال کرایا, اور وہ پیسے مل گئے ان کو. اگر یہ لیٹر لکھنے کی بات ہوتی تو پہلے بھی شور ڈالا تھا, وزیر خزانہ کو کہا جا رہا تھا, لیکیج ان کی جو کالیں تھی وہ پکڑی گئی کہ اس طرح کر دو, خط لکھ دو, یہ کر دو. انہوں نے حکومتوں کو دینے ہوتے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کو یا مسلم لیگ کو نہیں دینے پیسے کہ اس کے دیکھیں گے جی کون تھا عمران خان صاحب آگے دے دو جی, ان کو نہیں آئے نہ دو جی, نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو حکومت ان کے جو منصوبے ہیں ان کے مطابق چلے گی, ان کو پیسے ملیں گے. آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ جو آپ کے حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کریں. جہاں پہ مفت لفظ لکھا کاٹے نا اس کو, یار کیا فرق پڑتا ہے. جب ایک غریب آدمی $25,000 $30,000 لینے والا تمام قسم کے برڈن وہ مالی جو ہے آپ کے برداشت کر رہا ہے, بجلی کے, گیس کے, مہنگائی کے, بچوں کی تعلیم کے, صحت کے, تو یہ جو 8-8 لاکھ, جو 6-6 لاکھ, جو 5-5 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کو کس چیز کی مفت چیزیں دے رہے ہیں یار. یہ کوئی دبا دیں آپ کے, جوائی ہے ہمارے یار, ان کے لیے ہم کما کے ان کو کھلائیں, یعنی یہ عوام جو ہے ٹیکس دے اور ان کو پالے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. خدا کا خوف کریں, اب یہ چھوڑ دے رہی جو روایت ہے. پروٹوکول کم کریں, وزارتیں کم رکھیں, یہ نہ 85 سے اوپر لے جائیں پھر وہی اسی طرح سے, اور اس کے بعد ستیہ ناز کر دیں معیشت کا. اسی طرح سے یہ پاکستان بچے گا, ادروائز بچے گا نہیں. یہ ہمارے کرنے کے کام ہے, یہ IMF کے کرنے کے نہیں ہے, ہمارے کرنے کے ہیں. آپ کے پاس اسٹیل مل پڑی ہوئی ہے, آپ کے پاس ریلوے کی زمین پڑی ہوئی ہے, قبضے ہو رہے ہیں ان پہ یار, خدا کے واسطے وہ قبضے بچائیں, ویسے بھی چلی جائے گی قبضوں میں. آپ $19 ارب صرف اسٹیل مل کے جو چاروں صوبے میں سانسیں ہیں اس سے کما سکتے ہیں, بند پڑی ہوئی ہے. اب اس کو سامنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں ان کے. اس کے علاوہ اور انشورنس کمپنی ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور بہت سے ایونیو ہے, پوسٹ آفس ہے, باقی ہے, PI ہے, بس سارا کچھ ہے. خدا کے واسطے دے دیں کسی کو, جیسے نجکاری کریں, ان کو پردے سے اتاریں. آپ کے جو ٹیکس گزار ہیں ان کا یہ 600-700 ارب کھا جاتے ہیں ہر سال بجٹ میں سے, بچائیں اس کو. تو یہ تو بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے, کیا اس میں کیا ہے, کیا ہے مجھے یہ بتائیں, کون روکے گا؟ IMF نہیں روکتا آپ کو نجکاری کرنے سے. اسی صورتحال پہ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں, اور آپ سے پہلے بحث ہو رہی تھی کافی لمبی چوڑی. شہباز شریف کی حکومت ایک بظاہر ایک مضبوط حکومت بھی ہے, ایک کمزور حکومت بھی ہے, کیونکہ اتحادی حکومت ہے, مخلوط ہے. مضبوط اس لیے کہ نمبر گیم ان کے پاس ٹھیک ہے, دونوں مل کے فیصلہ کر لیا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں. وہ جو ایوب خان فیلڈ مارشل کے پوتے ہیں جی, وہ بھی تو کینڈیڈیٹ ہے جی. میں تو اس کے بارے یہ نہیں سوچا کہ ایک سٹرونگ, یا تو وہ اپوزیشن میں آ جائیں گے یا وہ وزارت میں آئیں گے, مگر ایڈوائز دونوں کو ایک ہی جیسی دینی پڑے گی نا. ڈاکٹر صاحب میں کھٹمنڈو سے ابھی لینڈ نہیں کیا, میں نے آپ کو ابھی اسمبلی بنی نہیں ہے, ہم نے پہلے ہی ایک پرائم منسٹر بنا کے رکھ نہیں سر, اتنی مجھے کس کی ہوئی ہے. نمبر گیم سامنے آ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کی خواہش ہے عمر ایوب ہوں تو مجھے اس خواہش سے کوئی انکار نہیں ہے. آپ کی خواہش ہے تو میں مجھے اس سے انکار نہیں ہے. نہیں مجھے کوئی انکار نہیں ہے. دیکھیں آپ چھوڑنے کا مطلب نہیں ایک منٹ, انہوں نے بہت ساری باتیں, مجھے ان سے امید نہیں تھی کہ سوچا چھوڑ دیں. نہیں میں کر سر اگر اجازت دیو تو میں کر دیا گا. میں نے بڑا سیریس سوال, بڑی تکلیف ہوئی, ڈاکٹر صاحب میں نے بڑا تکلیف ہوئی میری گل دی, میں کوئی نہیں مجھے نہیں آپ کو نہیں, ہمارے دوست مجھے تو لگتا ہے آپ کو میں دو باتیں کہہ رہا ہوں. آپ کی خواہش پر فرض کرتے ہیں, خواہش آپ کی یا میری نہیں ہے سر. سوال یہ ہے, آپ نے کہا سر, میں نے ایوب خان کا پوتا کا نام نہیں لیا. ایوب خان کا پوتا عمر ایوب کہہ رہے ہیں, فیلڈ مارشل ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان, جس کے والد PMLN کی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں.
وہ سب میں رہے ہیں. یہ گور صاحب خود کہاں کر رہے ہیں؟ کام میں اچھا اب جون میں رہے ہیں. اکانومی پہ آ جائیں. اکانومی پہ ابھی آ جاتے ہیں نا. پہلے اس پہ بات کریں. پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ کینڈیڈیٹ ہیں سنی اتحاد کونسل کے اس وقت 86 ارکان ہیں ان کے پاس اس وقت. تو اس عورتوں کی سیٹیں بھی آئیں گی. اور جی عورتوں نے انکار کر دیا. ہم نے کہا ہم نہیں جانا سنی اتحاد میں. خواتین کی نشستیں بھی ابھی آنی ہیں, لیکن اگر ہم پیور سیٹوں پہ بات کریں تو میں نے جو آپ سے بات کی تھی وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیٹیں جمع کر کے جو مجھے واقعی نظر آ رہا تھا, جو مجھے نظر آ رہا ہے. اگر آپ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں اکانومی میں بات بعد میں کریں گے. پہلے آپ میرے ساتھ بیٹ لگائیں. پہلے آپ میرے ساتھ بیٹ لگائیں. بیٹ نہیں میں لگاؤں گا, آپ جیت گئے. ریسٹرینٹ میں نے تو ریسٹرینٹ تو آپ ہی نے خود بتا دی کہ پیپلز پارٹی وہ کام نہیں کرنے دے گی. میں نے کہا وہ مضبوط حکومت بھی ہو سکتی ہے. نمبر گیم اگر دیکھی جائے تو ایک مضبوط حکومت کی ہے. اگر ان کا پوزیشن دیکھی جائے تو وہ کمزور بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. ایک طرف ریسٹرینٹ آئی ایم ایف کا ہے اور ایک طرف ریسٹرینٹ اپنی ہی مخلوط حکومت کے جو اتحادی ہیں. صحیح 7-8 منسٹریاں تو ایم کیو ایم نے مانگی ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی 11 منسٹریاں پیپلز پارٹی نے مانگی ہیں. پیپلز پارٹی تو کوئی منسٹری نہیں لے رہی, کوئی وزارت نہیں. چلے مان لیتا ہوں جی, ان کا بھی یہی کہنا ہے. مگر اپنے بھی تو لوگ ہیں. چلیں آئی ہوپ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ تھوڑے منسٹر ہوں گے. اب نہیں, آپ کی خواہش کیا ہے کہ ایک کمزور حکومت ہو؟ نہیں, میری خواہش جو ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک اسٹرانگ حکومت چاہیے. عمر ایوب کے وہ صورت میں مل سکتی ہے. کون آ رہا ہے یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں. چلیں اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی اکانومی میں نے بات ہی نہیں کرنی. میں نے چھیڑا تھا, آپ کو لگی نہیں مجھے لگی سر. ابھی تو 29 تاریخ تک اجلاس ہو سکتا ہے. پنجاب اسمبلی کا صبح ہو رہا ہے. ویسے پنجاب اسمبلی کا صبح ہو رہا ہے. وہ تو ہو جائے گا. ہاں جی, وہ ہو گیا. 4 مارچ تک حکومتیں بن جائیں گی, پرائم منسٹر بن جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں. اگلا سوال کہ فائنانس منسٹر کون ہوگا؟ یہ بھی اہم ہے. یہ بہت بڑا اہم ہے. یہ بھی اہم ہے. یہ پرائم منسٹر سے زیادہ اہم ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان پر موجود قرض کی. 131 ارب ڈالر کا قرض. اس سال ہم نے 24.5 بلین ڈالر جو تھے واپس کرنے تھے. ان میں سے جب 18 ارب ڈالر جو کہ پہلے 6 ماہ میں واپس کرنے تھے ہم آدھے کر سکے. باقی خیر رول اوور وغیرہ کی طرف چلے گئے, ایڈجسٹ ہو گئے. اب بھی جو صورتحال ہے اس وقت 10 ارب ڈالر ہمیں 30 جون تک ادا کرنے ہیں. اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے آدھے جو ہیں وہ رول اوور ہو سکتے ہیں, ان کو ری شیڈول کیا جا سکتا ہے, لیکن 5 ارب ڈالر تو دینے پڑیں گے جس سے آپ نہیں بچ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو اٹھائے ہوئے پیسے ہیں, جو لیا ہوا قرض ہے کوئی 1 ارب ڈالر, وہ بھی اپریل میں واپس کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سے 6 بلین ڈالر تو آپ کو فوری طور پر کم از کم واپس کرنا ہے. شہباز شریف کی حکومت قائم ہوتی ہے, یا ہمارے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم, انہوں نے بھی ہمیں یہاں پر بریک سے پہلے جوائن کیا. اشرف مہتاب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, نعیم میر صاحب بھی موجود ہیں, یا وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ عمر ایوب بھی موجود ہیں. عمر ایوب کی حکومت قائم ہوتی ہے, کوئی بھی قائم ہوتی ہے, تو وہ کیا کرے گی, کس طرح چلے گی ڈاکٹر صاحب؟ سر بات یہ ہے کہ ریسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں. وہ جو سٹرکچرز 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کے ہیں وہ جلدی کئی سالوں تک ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو جو ہے اسی میں پہلی بات یہ کہہ دوں کہ اگر تو یہ 6 ارب ہے تو وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کے 30 ارب یا 24 ارب تو پاکستانی ہی بھیج دیتے ہیں ان اے کانٹیکسٹ. 27 ارب تو اس کے اندر سے 6 ارب نکالنا از ناٹ این ایشو. اور پھر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ڈیفالٹ دنیا نہیں ہونے دے گی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کنٹری, پاپولیشن وائز بھی, اسٹریٹجک. ابھی نہیں میر صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف ہمیں ڈیفالٹ اس لیے بھی نہیں ہونے دے گا کہ انہیں اپنے پیسے واپس بھی تو لینے دینا. نہیں, وہ آئی ایم ایف نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ممبر ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا. یہ ان کا ایک. اب جو بات ہم کر رہے ہیں, بہت سارے باتیں کی اشرف مہتاب صاحب نے, بالکل صحیح ہیں, مگر ifs اس کے ساتھ بہت لگے ہوئے ہیں. اب وہ if میں بھی لگا دیتا ہوں کہ اگر انڈسٹریز کو ایکسپورٹیبل بنانا ہے,
انڈسٹری کو ایکسپورٹیبل بنانا ہے تو بجلی سستی کرنی پڑے گی آپ کو. کیسے؟ وہ اف ہے نا. اگر سر بات تو کر لینے دیں میر صاحب, میں نے آپ سے کبھی آپ کو نہیں روکا سر, میں آپ کو اپنا کنفرنٹ نہیں کر رہا. نہیں سر اگے گل کرن دیو گے تو دساں آپ بڑے ہیں نا, سمجھ. دوسری فوڈ سیکیورٹی دینی ہے آپ نے تو پانی آپ کو ضرورت ہے. اب جو اصل ایشوز تو ہیں کہ آپ کی جو سروس سیکٹر ہے جو 52% جی ڈی پی کا حصہ ہے, اس سے ٹیکس بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کو ایکسپورٹیبل بھی بنایا جا سکتا ہے. آپ کو نئی چیز نہیں چاہیے. آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے لائرز, آپ کے کئی ایسے شعبے ہیں سروس سیکٹر میں جو راتوں رات اگر ان کو اجازت دے دی جائے, کوالٹی اور کانٹیکٹ کا ایشو ہی ہے نا, وہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وہ جو بات ہم سب کہہ رہے ہیں ول آف دی گورنمنٹ چاہیے ہمیں. آپ نے ایک اور بنا لی تھی پی ڈی ایم کے زمانے میں ہی, ایک بورڈ بنایا ہے انویسٹمنٹ بورڈ. وہ بہت کون سا؟ وہ بورڈ بھی ہے اور کونسل بھی ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے فورن انویسٹمنٹ کو آنا. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ دو میں سے ایک چیز آپ کو فوراً کر دینی پڑے گی. وہ کیا چیز؟ یا, اور دونوں مشکل فیصلے ہیں, یا آپ کو اکانومی کو کلوز کر کے ریسٹرکچر کرنا پڑے گا جو نہیں آپ کر سکتے, یا آپ کو ایبسولوٹلی اوپن کر دینا پڑے گا تاکہ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے, فورن کاروبار بھی آئے. آپ کا اپنا کاروبار نہیں چلے گا. آپ دونوں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتے. تو جب دونوں میں سے ایک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سر انٹرنیشنل کارپوریٹ سیکٹر کو اجازت دیں کہ یہاں آ کے کمپیٹ کریں, یہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, مینجمنٹ ٹرانسفر. وہ کیوں کرے گا؟ آپ کوئی پروفٹ موٹیوز دیں گے تو وہ کرے گا نا. انسینٹیوز دیں گے تو جی, جو اس کو گھر میں اگر 2% یا 3%. پاک فوج کے ساتھ اور نگران حکومت کے ساتھ وہی جو انویسٹمنٹ کونسل بنی اور جس میں تمام ہمارے بڑے شامل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کی بات کر لی جائے, مائننگ کی بات کر لی جائے, آئی ٹی سیکٹر کی بات کر لی جائے. اس میں یو اے ای سمیت جو ہے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو بلینز آف ڈالرز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تک کے وعدے انہوں نے کیے. کیا یہ ممکن ہے اگلے 10 سال میں نہیں ہوگا. 10 ارب ایک سال میں آپ کو بائی پاس جو اس کونسل نے کیا وہ بیوروکریسک ہرڈلز کو بائی پاس کیا ہے نا ان اے وے. جی, اب سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے, ایٹ لیسٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی, وہ بڑی فنکشنل ہے. صحیح, اس میں کوئی بہت زیادہ ایشوز نہیں ہیں. وہ 20% ہو یا 25% ہو, اس میں چیزیں. اب ریسٹرینٹس جو آئی ایم ایف لگا رہی ہے, آپ نے اس کو کیسے بائی پاس کر کے اس کو, یہ بات صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیچ دو اپنے اثاثے. پچھلے 75 سال سے تو آپ بیچ نہیں سکے. ہر حکومت ضیاء الحق کے بعد آ کے کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ پیپلز پارٹی کے وہی نہیں بھیجنے دیتی نا, تو اسی طرح وہ یہ ڈیم بھی نہیں بنانے دے رہی. تو کویسچنز یہ ہیں کہ اب آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں اور پارلیمنٹ میں ہی ہوں گے نا کہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ کلوزڈ اکانومی کی ہوگی, وہ اسمگلنگ سے چلنا ہے. آپ نے جو ایم ایس ٹیوں کی بات ہم کر رہے ہیں, یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اب پیٹی باندھ کے. ساری صورتحال میں ہم بڑے بڑے فگرز بھی, بڑے بڑے انسینٹیوز بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اگر میں فوری طور پہ آپ سے کہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہماری بجلی سستی ہو سکے, ہماری گیس سستی ہو سکے, بل کم ہو سکے, کیا کریں؟ نہیں سر دیکھیں, ایک بات جو آپ کی ڈسکوز کی بیوروکریسی ہے اس کو بائی پاس کرنا پڑے گا نا. یہ بہت سارے بل تو اوور بلنگ, آئی پی پی جو گڑبڑ کر رہی ہے یا اس کے جو معاہدے ہیں وہ اپنی جگہ, مگر بہت ساری اوور بلنگ تو ڈسکوز کی بیوروکریسی کر رہی ہے نا. اٹ ہیز ٹو بی بروکن بائی دی ول آف دی گورنمنٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے آپ کنزیومر کو یا انڈسٹری کو لوٹ رہے ہیں؟ ایک طرف سے معاہدے سے آپ نے وہ سروس چارجز لیے ہیں, فیول چارجز لیے ہیں, دوسری طرف آپ کے اپنے جو اہلکار ہیں وہ اوور بلنگ کر رہے ہیں. تو یہ اچھا ڈاکٹر صاحب اسی سوال میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, ڈسکس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے دوبارہ جو چیز اصل میں آج سارے لوگ چونکہ حکومتیں بن رہی ہیں تو لوگ کچھ سننا, میں بھی سننا چاہ رہا ہوں, لوگ بھی سننا چاہ رہے ہوں گے, اگلا 1 سال, اگلے 5 سال کیسے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟
سر اگلا 1 سال تو جو اسٹیٹس کو ہے وہ رہے گا, وہی رہے گا. گیس بھی بڑھے گی, مزید بڑھے گی, بجلی بھی بڑھے گی. آپ نے وہ سرکولر ڈیٹ کو واپس کرنا ہے نا, وہ آپ نے مانا ہوا ہے, تو کنزیومر سے ہی لیں گے. میں جو بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی ڈسکوز میں نہیں لائیں گے, صحیح, کنزیومر پہ بوجھ پڑتا رہے گا ان دی کانٹیکسٹ. اس میں تھوڑا سا میں بتا سر دیتا ہوں سر ایک منٹ, اور دوسرے انسینٹیو جو وعدے ان پولیٹیکل پارٹی ساروں نے کیے ہیں کہ جی سولر پینلز, وہ یہی ڈسکوز نہیں کرنے دے رہے ہیں نا آپ کو. جب آپ وہ جاتے کہتے ہیں کہ اگر سولر پینل پہ چلا گیا ہے کام کنزیومر, تو ہم پھر بل کس سے لیں گے, اور بل نہیں لیں گے تو پھر ہم نے جو پیمنٹ جی جی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, مگر سولوشن جو ایس ڈی جیز کا ہے, چیپ اینڈ کلین انرجی, وہ تو وہی آنا پڑے گا. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا اس میں سوال میرا بڑا اب پھر واضح وہی ہے کہ یہ 1 برس اور ٹوٹل 5 برس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ 1 برس تو جیسے انہوں کا اسٹیٹس کو مجھے بھی یہی نظر آ رہا ہے, لیکن 2028 میں جا کے 29-28 میں آپ کے جو آئی پی پیز ہیں ان کے تقریباً کوئی 5-6 جو بڑے آئی پی پیز ہیں ان کے معاہدے ختم ہو جائیں گے. اور اگر یہ ساروں کی بات کریں تو یہ 2045 میں جا کے یہ سارے ختم ہو گئے. یہ ختم ہو جانے تھے, لیکن پھر وہی ہوا جیسے ہب کو ہے اور باقی جو ہے کہ پرانی مشینری لگی ہوئی ہے, اور ہر سال وہ جگ جاتے ہیں, پھر اس پہ پیسے لگتے ہیں, پھر وہ سارا چلتا ہے, پھر اس کے نقصانات بھی آتے ہیں. تو وہ پھر ریوائز کیے تھے 30 سال کے لیے. یہ تقریباً 20 سے 30 سال کے لیے معاہدے ہوئے ہیں. اب یہ 28 تک تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اب کہتے ہیں جی یہ جو ڈیم بن رہے ہیں جی انویسٹمنٹ ہے, یہ بڑی سستی بجلی دیں گے. کوئی سستی بجلی نہیں دیں گے, کیونکہ جو ڈیم وہ سستی بجلی دے رہے ہیں جو آپ نے اپنے بجٹ سے بنائے تھے. جب بجٹ سے پیسے نکال کے آپ نے منگلا, تربیلا اور یہ باقی چیزیں بنائی تھیں, وہ آپ کو سستی بجلی دے رہے ہیں. جب آپ نے باہر سے انویسٹمنٹ کے طور پہ, ایک شراکت داری کے طور پہ جو بنایا ہے, اس میں تو آپ کو پیمنٹس بھی کرنی پڑیں گی نا. ان کی بجلی سستی نہیں ہے, یہ نکال دیں, ان کی بجلی بھی آپ کو کوئی 25 روپے سے 29 روپے سے کم نہیں ملے گی, چاہے وہ پانی کی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اب یہ سوچنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے یہ ریوائز کیے تھے معاہدے, ان کی نشاندہی کریں کیوں کیے تھے انہوں نے جب یہ مہنگی تھی. سیکنڈ, اب نیکسٹ جو ہے وہ کم از کم ریوائز نہیں ہونے چاہیے. جو اس طرح کے معاہدے ہیں ان کو فارغ کریں اور سستی بجلی کی طرف جائیں. پھر آپ سولر بھی لگائیں جو مرضی. 28 تک آپ کوشش یہی ہوگی کہ نہ زیادہ سولر لگیں, نہ زیادہ ہو, تاکہ بجلی وہ جو بکنی ہے وہ نہیں. تیسرا یہ کہ بجلی کو سستا کرنے سے فائدہ ہوگا آپ کو, نقصان ہی آپ نے یہ دیکھ لیا نا کہ جو آپ نے دارو کی یا جو دوائی کھائی اس کا تو نقصان ہو رہا ہے. یا تو آپ کا سرکولر ڈیٹ کم ہو جاتا, 2600 ارب سے اوپر چلا گیا ہے, یا تو ہوتا وہ 20 پہ آ گیا ہوتا, تو آپ بجلی مہنگی کر لیتے, یار ہم ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں, تو لوگوں کے آپ جیبیں کاٹ رہے ہیں, لوگوں کو آپ اوور بلنگ کر رہے ہیں, اور وہ سرکولر ڈیٹ آپ کا نہیں. کیوں بجلی نہیں بک رہی؟ 18% بجلی لوگوں کی طلب سے نکل گئی ہے. اس میں سب سے زیادہ بجلی جو ہے صنعت کاروں کی ہے. صنعت کاروں نے بجلی لینی چھوڑ دی ہے, مہنگی اتنی ہو گئی ہے, کیسے چلائیں؟ اور اس لیے آپ نے جو 18% وہ جو آپ کی طلب سے گئی ہے وہ 18% بجلی نہیں بکے گی. پیسے تو آپ نے کیپیسٹی چارجز میں دینے ہی دینے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ سستی بجلی کریں, زیادہ سے زیادہ لوگ لیں. جو پیسے نہیں آ رہے کم از کم وہ تو آئیں, اب نہیں نہ آ رہے. وہ 18% لوگ جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہے, جو بجلی آپ کو دے ہی نہیں رہے, تو اس کے کیپیسٹی چارجز تو دے رہے ہیں, وہ آپ پہ پڑ رہے ہیں, آپ پہ پڑ رہے ہیں, غریب عوام پہ, گھریلو صارفین پہ پڑ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم نے کیا اندر لوبیں لگائی ہوئی ہیں؟ خدا کا خوف کریں, 12-50 بل سوئی گیس کے آگے کبھی زندگی میں سوچا تھا آپ نے؟ صحیح ہے. تو اس کی طرف جانا پڑے گا. نہیں صاحب 1 برس اور 5 برس کس طرح کے نظر آ رہے ہیں؟ 1 برس 2 برس 5 برس یہ کہانیاں چھوڑیں, یہ کیا ان میں سے نکالنا ہے آپ نے؟ میری تو امیدیں ہی نہیں, امیدیں چھوڑیں. بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بجلی ہمیں سستی کیسی ملے گی. میں کہتا ہوں بجلی سستی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے بجلی سستی کرنے کی. بجلی جتنی مرضی مہنگی کر دیں, میری پرچیزنگ پاور اتنی بڑھا دیں کہ میں مہنگی بجلی خرید سکوں. ایک یہ بھی تو سوچنے کا انداز آنا ہے. معاشی سرگرمی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, کمائی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اب بجلی کے جتنے انہوں نے مسائل بتائے ہیں, میں آپ کے درجنوں پروگراموں میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ مسائل تو اتنا گلا پھاڑ اور خشک کرنے کے باوجود بھی مسائل تو حل نہیں ہو رہے. تو اب اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں ہونا جو یہ سمجھ آ گیا. اب اگلا کام کیا کریں کہ لوگوں کی جیب میں اتنا پیسہ کسی طریقے سے ڈالیں کہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ مہنگی بجلی خرید سکیں, مہنگا پیٹرول خرید سکیں, مہنگی گیس خرید سکیں. اب یہ پازیٹیو اپروچ صحیح اس پر کرنا کیا چاہیے. نہیں صاحب اصل میں اسی کی بات کرنی ہے, اسی پر بات کرنی ہے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
ناظرین پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اکانومی پہ بات ہو رہی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، عام آدمی کی زندگی مشکل ہے. شہباز شریف یا عمر ایوب، میں ڈاکٹر قیس اسلم یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے خوف سے ساتھ شامل کر رہا ہوں، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم آ رہے ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں یا عمر ایوب، نہیں میر صاحب کیا کرنا چاہیے ان کو فوری طور پہ؟ سر میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ معیشت کو کھلا چھوڑیں، اوپن کریں، لوگوں کو کام کرنے دیں. آپ بیرونی سرمایہ کار پر انحصار نہ کریں. اور کسی نے نہیں یہاں پہ آنا، وہ آپ کے نہ کرتوت اچھے، نہ آپ کے کارنامے اچھے، نہ اور سرمایہ جو ہوتا ہے وہ خود بخود پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو نظر آتا ہے کہ میں نے وہاں سے سرمایہ پروفٹ کمانا ہے. وہ پہلے اپنے سرمایہ کار کا، اپنے لوگوں کا کانفیڈنس بحال کریں. ساری یہ نیلی پیلی اور جو ہری منی ہے نا، اس کو سب کو وائٹ کر دیں، کالی مالی کچھ نہیں، سب کو کام کرنے دیں. آؤ جی کام کرو، ملک کو چلاؤ اور لوگوں کو چوری کرو، ڈاکے یار چوری کو چھوڑ دیں، خدا کے واسطے چھوڑ دیں یار چوری کو. یار پتہ نہیں چور کیا چوری میں. یار ایک منٹ، آپ لوگوں کو کام کرنے دیں، بزنس کرنے دیں اور لوگوں کو آسانی دیں اور نہ تنگ کریں. یا یہ ہم اپنے وسائل سے چاہے وہ ہمارے چوری کے وسائل آپ کہہ لیں، ٹیکس چوری کے وسائل کہہ لیں، کرپشن کا پیسہ کہہ لیں، ہم اپنے وسائل کو کیپٹلائز کر کے اپنے ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنے دیں ملک کو ٹھیک. صحیح ہے. یہ طریقہ شہباز شریف کو یہ طریقہ بالکل یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو چور کے اس کو ان کو چونکوں پر لٹکا کر کوڑے مارنے چاہیے. جو یہ کرپشن چور یہ اس بیانیے نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اس بیانیے نے نہ کوئی کرپٹ پکڑتے ہو، نہ کوئی چور پکڑتے ہو، نہ تم سے کو پکڑا جاتا ہے. جس کو کہتے ہو چور ہے، لٹ کے کھا گیا، پھر کہتے ہو آؤ ملک بچاؤ نواز شریف. یار کیا یہ ڈرامہ؟ اور بس کر دو یار یہ ڈرامہ. یار ٹھیک ہے صاحب، شہباز شریف کیا کریں؟ سنیں آئی ایم ایف نا، میں ہٹ کے ذرا تھوڑا سا لائٹلی اس کو کرنے لگا ہوں. آئی ایم ایف نے ایک آپ سے اس معاہدے سے ہٹ کے خفیہ معاہدہ بھی کیا تھا. وہ کہتے ہیں شور کم ڈالو یار، آپ کے بڑا شور ہوتا ہے پروگراموں میں بھی اور باہر سڑکوں میں بھی. یہ کام کرو، شور کم ڈالو، اپنے کام کی طرف دھیان دو، پھر ہم آپ کو دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرح پروڈکٹیو بات کرو، میر صاحب کی طرح کھپ ہوتی بندے ہو. یار آپ آئیڈیلسٹک اپروچ، آپ اپنا دانشوری ضرور ہے، مکالمہ کریں اور کوئی پریکٹیکلزم پر بھی تو بات کریں، پریکٹیکل اپروچ سے بات کریں. شہباز شریف کیا کریں فوری طور پہ عملی بات؟ دیکھیں عمر ایوب کیا کریں؟ It doesn't matter. سوال تو صرف اتنا ہے نا کہ یہاں جو آپ کے، میں ایگری کر رہا ہوں ان کے ساتھ، صرف موڈیلٹیز پہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ٹارگیٹس پہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کاروبار بھی کرنا چاہیے، کمپٹیشن، آپ یہ مافیاز کو ختم کریں، مگر میں اس لیول پہ نہیں جاتا. سوال اتنا ہے کہ پروڈکٹیوٹی انڈسٹری سے آنی ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری سے ہونی ہے. وہ اور بات ہے کہ را مٹیریل منرل سے ہونا ہے یا ایگریکلچر سے ہونا ہے، بٹ ان دی اینڈ آف تھنگس صرف اجازت دے دیں انڈسٹری کو کہ وہ ایک دوسرے کو بجلی بیچ لیں. بنانے کی بھی اجازت دیں، وہ بنائیں گے تو بیچیں گے نا. تو پھر آپ بجلی بنائے بھی اپنی جہاں سے گنے وغیرہ سے جو کہتے ہیں. سر جو بھی بنانا چاہتا ہے، ہر ایک کا کاروبار تو نہیں ہے بجلی بنانا. صحیح ہے، مگر یہ بائی پاس ہو جائیں گے یہ سارے جو ہے اس کی کریں، بیچیں تو بیچیں ایک دوسرے کو، اور اس سے جو آپ ایکسپورٹیبلز بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسپورٹ ٹیکس ہیں وہ ختم کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی، صرف کوالٹی کنٹرول ہی چاہیے نا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے، جی ہاں ڈالرز آئیں گے، اس میں بیلنس آف پیمنٹ ہوگا، پیسہ آئے گا باہر کا، اس سے مشینیں خریدیں، اس سے را مٹیریل خریدیں. اب لانگ ٹرم تو وہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کو کچھ 6 مہینے سال کی ایسی آئی ٹی کی ٹریننگ دیں، آئی ٹی ہو یا جو بھی ہو، تاکہ وہ خود کاروبار کر سکیں، دوسرے کے کاروبار میں مدد کر سکیں. یہ سارا ٹیکس سسٹم کے تھرو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی ہے اس کو ٹیکس سے الگ کریں.
ڈاکومنٹیشن کو ٹیکس سے الگ کر دیں. جی کیونکہ وہ اسی لیے لوگ ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ یا ڈاکومنٹ نہیں ہوتے کیونکہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. جب آپ ڈاکومنٹیشن کو ٹیکس سے الگ کر دیں گے ٹیکس کیسے لیں گے؟ نہیں جی ٹیکس تو آپ نے اپنے لینے ہی ہیں, وہ ریفارمز بھی ہیں, بٹ ڈاکومنٹیشن وہ جو ہے ود ہولڈنگ سے ریگریسو ٹیکسیشن خود بخود ہو جائے گی. یہ آٹو موڈ ہے. دیکھیں میری بات سنیں جی سر. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر, چیزیں چلنی شروع ہو جائیں گی سر. دیکھیں اکانومی کو آزاد کریں, گورنمنٹ بزنس کرنا چھوڑ دے, ریگولیٹ کرے. صرف یار گورنمنٹ صرف یہ سوچے کہ اس نے اپنے جاری اخراجات پورے کرنے, باقی کاروبار لوگوں کو کرنے دیں, لوگوں کو آزادی دیں. یہ جب لوگ آزاد ہو جائیں گے, کام کریں گے, انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا. اور ایک بات سنیں, ابھی میٹرک ہو رہا تھا پہلے سائنس اور میٹرک ہو رہا تھا آرٹس میں, اب میٹرک ٹیکنیکل بھی ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے شروع کیا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ ٹیکنیکل میٹرک جو ہے نا, اس کے نتیجے میں جب آپ کے پاس اچھی ورکر کلاس پیدا ہوگی, اس کو باہر بھیجیں, یہ وہاں سے پیسے بھیجے گی آپ کو. اس پر توجہ دیں پوری. اور یہ صوبائی ڈومین میں آتا ہے, اور صوبائی حکومتوں کو اس پر بھرپور توجہ دے کے اپنی ورک فورس باہر بھیجنی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جو ٹیکس کہہ رہے ہیں نا نظام ہمارا, وہ بالکل فرسودہ اور فلاب ہو چکا ہے. صحیح. سچ ہے, اگر ٹیکس وہ تو ود ہولڈنگ جاتا ہے, لوگ کو جمع کروا سارا کچھ ہو گیا. آخر میں, بالکل آخر میں, نعیم میر صاحب, آنے والے دنوں میں بہتری کی امید ہے؟ جی بالکل بہتری کی امید ہے, اور ہمیں رکھنی چاہیے. اور اگر اب بھی بہتری نہ ہوئی تو پھر میرا خیال ہے پھر کبھی نہیں ہو سکتا. ہے امید؟ یہی امید لے کے آگے چلنا چاہیے ہر ایک کو, چاہے وہ جماعت جو ہے وہ حکومت میں ہو, چاہے بے اختلاف ہو, کچھ بھی ہو. ایک امید لازمی اپنے ساتھ وہ اکانومی بہتر کرنے کی. ڈاکٹر صاحب بہتری کی امید ہے؟ بالکل ہے. انسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی آ رہے ہیں, پولیٹیکل ریفارمز بھی ہو گئے, اور اب اکانومی جو ہے اگر سرمایہ کار کانفیڈنس رکھے گا تو بالکل امید ہے. یہ بنیادی امید یہی رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب تشریف لانے کے لیے. اشرف مہتاب صاحب آپ کا شکریہ, نعیم میر صاحب آپ کا شکریہ. اور ناظرین, امید اچھی رکھنی چاہیے. آپ جب کچھ سوچتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, تو میں نے ایک مقولہ پڑھا ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں آپ کے اس اچھے کی تکمیل کے لیے آپ کی معاون و مددگار ہو جاتی ہیں. اچھا سوچیں, اچھی کوشش کریں, اچھی بات کریں. اللہ حافظ.